میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے یہ آج کی ویڈیو ہے 8 طریقے ہارٹ اٹیک اور فالج سے بچنے کے لیے۔ یہ اگرچہ ایک بہت پرانا کانسیپٹ ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی ایک دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن، جو دل کی بیماریوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے۔ اس نے ایک 2022 میں ایک ڈاکومنٹ ایشو کیا ہے جس کا نام ہے لائفز اسینشیل 8، یعنی زندگی کے 8 بنیادی اصول جن کو اپنا کر آپ اپنی فالج سے اور ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلے 4 اصول ہیں تو آپ کی طرز زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، اور باقی کے 4 اصول بیماریوں کو کنٹرول کرنے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ 8 کے 8 اصولوں کو ذرا سمجھ لیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو پروٹیکٹ کر سکیں، تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں فالج اور ہارٹ اٹیک یعنی خون کی نالیوں سے ریلیٹڈ جو بیماریاں وہ نہ ہو سکیں۔ سب سے بنیادی اصول تو ہے وہ ہے خوراک۔ پہلا اصول نمبر 1 جو ہے، اپنی خیال رکھیں خوراک کا۔ خوراک کم ہونی چاہیے، اور کھانے میں جو ویجیٹیبلز ہیں، خاص طور پہ گرین لیوی ویجیٹیبلز، جو سبز اور پتے دار والی سبزیاں ہیں جن میں فائبر بھی ہے وہ، اور اسی طرح کا فروٹ جس کے اندر فائبر ہے وہ زیادہ کھائیں۔ اور جو گرینز ہیں، جو پھلیاں ہیں، وہ دانے ہیں، وہ ہول یعنی دانے کھائیں، اس کا چھلکا اتارے بغیر۔ اور جو پروٹینز ہیں، جو گوشت ہے، وہ لین ہونا چاہیے، یعنی چربی اتار کے، بے شک وہ چھوٹے کا ہو، بڑے کا ہو، مچھلی کا ہو، مرغی کا ہو، وہ چربی اور سکن اتار کے ہونا چاہیے۔ اور جو پروسیسڈ فوڈز ہیں، جو آج کل بنے بنائے آدھے کھانے ملتے ہیں، وہ کم سے کم ہونے چاہیے۔ اور جو چکنائی والی چیزیں ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹس، وہ کم سے کم، جس میں گھی اور مکھن، ڈالڈا وغیرہ یہ آتے ہیں، وہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور جو دیسی گھی بھی اسی میں شمار کم ہونا چاہیے۔ لیکن جو آئلز ہیں، جیسے ویجیٹیبلز آئلز ہیں، سن فلاور ہے، کنولا آئل ہے، اسی طرح کے جو آئلز ہیں وہ ان کا استعمال ذرا زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو خوراک اور اوور آل کم ہونی چاہیے۔ اس کو ہم بولتے ہیں میڈیٹرینین ڈائٹ۔ وہ لوگ جو میڈیٹرینین ریجن میں رہتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا چانس سب سے کم ہے۔ تو وہاں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ویجیٹیبل اور میڈیٹرینین ڈائٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور جو ویسٹرن سٹائل ڈائٹ ہے وہ بہت بری ہے اس لحاظ سے۔ اور جو ریسٹورنٹس کے کھانے ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اوائڈ کرنے چاہیے۔ تو یہ تو ہے اصول نمبر 1۔ جو اصول نمبر 2 ہے وہ ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ۔ آج کل ہماری زندگی میں بہت سہولتیں آ گئی ہیں، ہمیں مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہم ایکسرسائز کرتے نہیں۔ لیکن جو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہے اس نے، اور جو دنیا کے اور بہت سے ادارے ہیں، وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم آپ کے 150 منٹ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ اور یہ 150 منٹ جو ہے یہ ہونی چاہیے، واک بھی ہو سکتی ہے، سوئمنگ بھی ہو سکتی ہے، سائیکلنگ بھی ہو سکتی ہے، جاگنگ بھی ہو سکتی ہے، جمنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایکسرسائز میں شامل ہے۔ کم از کم 150 منٹ، اس سے زیادہ ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کے بعد، واک کرنے کے بعد، تھوڑی سی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ کی آپ اسٹریچنگ ایکسرسائز ضرور کر لیں، جو پوری باڈی کی اسٹریچنگ ہوتی ہے ایسے، تاکہ آپ کے مسل ریلیکس کر لیں۔ اور جو اسکول میں پی ٹی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ اس کی مثال ہے۔ اور واک کرنے کے بعد آپ یہ 5 منٹ یہ بھی کر لیں تو آپ کی باڈی ریلیکس بھی ہو جائے، اور آپ کے مسل بھی بہتر فارم میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ AHA جو ہے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن، یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ آپ 15 منٹ کی جو ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز ہے، جس میں ویٹ لفٹنگ ہے، اس طرح کی جو ہے ڈنڈ لگانا ہے، بیٹھ کے لگانا ہے، یا کوئی زوردار کام ہے، تیزی سے سیڑھی چڑھنا ہے، یہ بھی اگر آپ کی ہیلتھ اجازت دیتی ہے تو یہ بھی آپ ایڈ کریں، تو یہ ایکسرسائز کی ایک بہترین مثال بن جائے گی۔ تو ڈائٹ کے بعد یہ دوسرا اصول تھا ایکسرسائز کا۔ تیسرا اصول جو ہے صحت کے حوالے سے دل کی بیماری سے بچنے کے لیے ہے، وہ نکوٹین سے بچنا، یعنی اسموکنگ ہر طرح کی بچنا۔ نکوٹین کا لفظ اس لیے یوز کیا کہ
جب ہم سموکنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ ویپنگ کو سموکنگ نہیں سمجھتے، لیکن اس کے اندر بھی نکوٹین ہے۔ تو جو دنیا کے بڑے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی نکوٹین سے ہمیں بچنا چاہیے، بھلے وہ حقہ ہو یا وہ پائپ ہو، سگار ہو، سگریٹ ہو یا ویپنگ ہو یا وہ ٹبیکو چو کرنا ہو، ہر طریقے سے نکوٹین سے بچنا ضروری ہے، تبھی ہم یہ دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور اس سے مکمل طور پہ بچنا ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے پیسو اسموکر، اگر آپ کے پاس کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا رسک ہے، اگرچہ وہ رسک بہت کم ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ خود نہ پئیں، اور اگر آپ خود پیتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہ پئیں تاکہ ان کو اس سے ایکسپوجر نہ ہو۔ تو نکوٹین سے، ٹبیکو سے ہر طریقے سے مکمل طور پہ پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھا اصول نمبر 3۔ جو اصول نمبر 4 ہے یہ اس دفعہ نیا ایڈ ہوا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید حیرت ہوگی کہ جو پراپر سلیپ لینا، یہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ بے شمار سٹڈیز نے یہ ثابت کیا کہ جو بڑے لوگ ہیں، ایڈلٹ لوگ ہیں، ان کے لیے 7 سے 9 گھنٹے نیند لینا، پیسفل نیند لینا ضروری ہے۔ اس سے آپ کے اندر شوگر، کولیسٹرول کے ہائی ہونے، بلڈ پریشر کے ہائی ہونے، دل کے اٹیک ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو 7 سے 9 گھنٹے کی نیند لینا بھی ضروری ہے۔ بچوں کے لیے آف کورس اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن بڑوں کے لیے بھی 7 سے 9 گھنٹے نیند لینا ضروری ہے۔ تو یہ تو 4 اصول تھے آپ کی طرز زندگی سے ریلیٹڈ: خوراک کی پرہیز، ایکسرسائز، اور پراپر نکوٹین سے بچنا، اور پراپر سلیپ لینا۔ اب مزید جو 4 اصول ہیں وہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں پہلا ہے ویٹ کا جو پیمانہ ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں وہ تو ہے اپنا ویٹ جو کے جیز میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ایکچولی آپ کی ہائٹ سے ہے۔ آف کورس اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو پھر آپ کا زیادہ ویٹ بھی صحیح ہے، لیکن اگر آپ کی ہائٹ کم ہے تو آپ کا پھر ویٹ اتنا ہی ویٹ ہو کافی زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم ایک فارمولے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں BMI، باڈی میس انڈیکس، جو آپ کی ہائٹ کو اور آپ کے ویٹ کا تناسب نکالتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے 25 سے کم، 18 سے زیادہ اور 18.5 سے زیادہ، 25 سے کم۔ بلکہ جو ایشینز لوگ ہیں جس میں ہمارا بھی شمار ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ 23 سے کم ہونا چاہیے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی ہم میں سے بہت لوگوں کا BMI 23 سے زیادہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ BMI 23 سے کم رکھیں۔ اور ویٹ کا ہی ایک اور میئر ہے آپ کی ویسٹ سرکمفرنس، جو ویسٹ آپ کی جو کمر ہے نا، کمر کو دیکھنا ہے، میئر کرنا ہے۔ اس کی میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ کمر کو دیکھنا ہے جب آپ کھڑے ہوں ریلیکس ہو کے، جو آپ کی دھنی کے لیول پہ آپ نے میئرنگ ٹیپ سے کرنا ہے۔ اس کا جو صحیح کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں میں ویسٹ 36 انچ سے کم اور عورتوں میں 32 انچ سے کم۔ یہ وہ ویسٹ نہیں ہے جس ویسٹ کی آپ ٹراؤزرز پہنتے ہیں، چونکہ ٹراؤزرز ہم کس کے پہنتے ہیں اور نیچے پہنتے ہیں، تو یہ آپ کی جو ریلیکس ہو کے آپ کے دھنی کے لیول پہ ویسٹ کپڑوں کے بغیر میئر ہوتی وہ ہے۔ تو اس میں مردوں میں 36 سے کم ہونی چاہیے اور عورتوں میں 32 سے کم ہونی چاہیے آئیڈیلی۔ لیکن اگر تھوڑی سی آپ گنجائش بھی رکھیں، مردوں میں 40 اور عورتوں میں 35 سے کم تو ضرور ہونی چاہیے۔ تو ویٹ سے بھی یہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ویسٹ ہے۔ تو یہ ہے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کا 5واں اصول دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ آگے ہے کولیسٹرول۔ کولیسٹرول کے بارے میں انفارچونیٹلی بہت نیگیٹو اوپینین پائی جاتی ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول ایک سپیم ہے، کولیسٹرول کی دوائیاں بھی ایک سپیم ہے۔ ایکچولی ایسا ہے نہیں۔ جو کولیسٹرول ہے اس میں جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے وہ ایک ہوتا ہے، ایک نان HDL کولیسٹرول ہوتا ہے، ایک LDL کولیسٹرول ہوتا ہے۔ تو ان سب کی جو سمری دیتا ہے وہ ایک نان HDL کولیسٹرول دے دیتا ہے۔ ایک تو لپڈ پروفائل ہوتا ہے نا، اس میں 5-6 چیزیں میئر ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک ان میں سے پک کریں تو ایک لفظ ہے نان HDL کولیسٹرول، یعنی ٹوٹل کولیسٹرول میں سے LDL کولیسٹرول نکال دیں تو یہ نان HDL کولیسٹرول نکل آتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے 130 سے کم۔ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کا یہ لیول 130 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ کو بلڈ پریشر ہے پھر یہ لیول اور بھی کم ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کو ان میں سے کوئی بیماری نہیں ہے، خالی کولیسٹرول کی بات کریں تو نان HDL کولیسٹرول 130 سے
کم ہونا چاہیے. یہ ہے اصول نمبر 6. اور آگے ہے بلڈ گلوکوز کے بارے میں, شوگر کے بارے میں. اچھا, اس میں جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن کا کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ آپ کا خالی معدہ شوگر جو ہے وہ رات کے کھانے کے 8 سے 12 گھنٹے بعد جو ہے وہ 100 سے کم ہونی چاہیے. لیکن جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, جو عالمی ادارہ صحت ہے, اور ایک ہے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن جو انٹرنیشنل ادارہ ہے ڈائبٹیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 110 تک بھی ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں کے لیے اگر آپ 8 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی شوگر خالی معدہ والی 110 سے کم ہونی چاہیے. اگر آپ امریکی سٹینڈرڈ پہ جائیں, ADA کی جو ریکمنڈیشن ہے, جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی ریکمنڈیشن ہے, وہ تو 100 سے کم ہے, لیکن جو WHO ہے اور IDF ہے وہ کہتے ہیں 110 سے کم ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں آپ کم از کم 110 سے تو کم ضرور رکھیں. اگر 110 سے زیادہ ہے تو آپ کو پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز ہے, اس کو اس سلسلے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں. اصول نمبر 8 ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے. اگرچہ بلڈ پریشر ہم تب کہتے ہیں کہ جب کسی کا بلڈ پریشر 140 اور 90 سے زیادہ ہو کلینک میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 140 سے 90 جو نیچے والا وہ نارمل ہے. مثلا 135 اور 85 والا بھی نارمل نہیں ہے. جو صحیح بلڈ پریشر ہے وہ ہے 120 اور 80. 120 اور 80, 120/80 یہ صحیح بلڈ پریشر ہے آپ کا آئیڈیل. اس سے کم یا یہ بلڈ پریشر, اس سے زیادہ ہو 130 185 تک بھی ایکسیپٹیبل ہے, بٹ 140 اور 190 اگر ہے آپ کا تو یقیناً آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے اور آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. تو کوشش کریں کہ اپنا بلڈ پریشر 120/80 کے قریب یا سے نیچے رکھیں تاکہ آپ کو دل کی بیماری نہ ہو, آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو. اور یہ سارے اصول اگر آپ کٹھے اپنائیں, 8 کے 8, 4 طرز زندگی سے ریلیٹڈ, 4 بیماری سے ریلیٹڈ, تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کے جو دل کے اٹیک, جو فالج کے اٹیک کے چانسز کم ہو جائیں گے. اگرچہ ایج کے ساتھ مرد ہونا ایک فیکٹر ہے, پھر کچھ فیملی ہسٹری ہوتی ہے, وہ فیکٹرز ہم نہیں ایلیمینیٹ کر سکتے, لیکن جن چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو ضرور کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ان بری بیماریوں سے, دل کے اٹیک سے اور جو دماغ فالج ہے اس سے ہم بچ سکیں. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان اور میڈ اسٹینڈ, اپنی بیماری کو سمجھیں.